صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 66 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما صدق اللہ العظیم۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے ایک مثال کے ذریعے اللہ انسان کو سمجھانا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ شکوہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات وہ ہے، اللہ نے اپنا تعارف سب سے پہلی آیت میں کروایا، ربکم الذی یزجی لکم الفلک، ربکم تمہارا رب، الذی وہ ہے، یزجی جو چلاتا ہے، لکم تمہارے واسطے، الفلک کشتی، فی البحر دریا میں سمندر میں، لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ اس کا فضل۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف یہ کروایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے، تمہارا رب وہ ہے جو دریاؤں سمندروں کے اندر کشتی کو چلاتا ہے۔ کشتی جو کہ بحری جہاز ہزاروں ٹن وزنی سامان لے کر پانی کے سینے کو چیرتا ہوا اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، اس کو چلانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ کس لیے چلتے ہیں؟ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا بے شک وہ اللہ کی ذات تمہارے اوپر مہربان ہے۔ اس میں اللہ نے اپنا تعارف کروا دیا، اللہ کی ذات تمہارے لیے کشتیوں کو چلا رہی، بحری جہاز کا تمہارا سفر، اللہ بہت مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اب اسی سمندری سفر میں جب کبھی انسان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے کہ اس کا چلنے والا جہاز طوفان کی زد میں آ جاتا ہے، اس وقت ایک مشرک کی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ وہ مشرک جس نے ساری زندگی بتوں کو سجدہ کیا، جس نے ساری زندگی بتوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، یہ وہ وقت آتا ہے کہ جب اس کی کشتی، اس کا بحری جہاز، اس کا بحری بیڑا جب طوفان کی زد میں آتا ہے اور وہ چکرا جاتا ہے اور ملاح کی طرف سے یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اب اللہ کی ذات کے سوا بچانے والا کوئی نہیں، اس وقت ایک مشرک بھی سب بتوں کو چھوڑ کر، سب معبودان باطلہ کو چھوڑ کر اللہ کی ذات کی طرف توجہ کرتا ہے اور اللہ سے مدد مانگتا ہے کہ اے اللہ اب تو ہی بچانے والا ہے اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کی ذات اس کی پکار کو سنتے ہیں اور اس کو صحیح سلامت کنارے پر لا کر کھڑا کرتے ہیں، منزل مقصود پہنچ جاتا ہے۔ جب کنارے پر آتا ہے تو پھر وہ بھول جاتا ہے اس اپنی الہ و زاری کو، پھر وہ بھول جاتا ہے اپنے اس چیخنے کو، پھر وہ بھول جاتا ہے اپنے اس پکارنے کو، اس کو کوئی ہوش نہیں رہتا کہ میں کیا کر رہا تھا کچھ دیر پہلے اور میرے اوپر کیا کیا تکلیفیں وارد ہوئی تھیں اور میں کہاں کھڑا تھا۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود انسان سب کچھ بھول بھلا کر پھر وہی زندگی کے اسی پہر پر آ کر کھڑا ہوتا ہے کہ بتوں کی پوجا ہو رہی ہے اور انہی کے سامنے سجدے ہو رہے ہیں اور سب کچھ انہی کے ساتھ لٹایا جا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے شکوہ کیا
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ کیا تم نہ ڈر ہو گئے کہ جس اللہ نے تمہیں سمندری طوفان سے بچایا وہ اللہ قادر ہے تمہیں خشکی کے اوپر پکڑ لے، زلزلہ آئے اور زمین پھٹے اور تمہیں دھنسا دیا جائے یہاں پر۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ بس سمندر میں موت آنی تھی، اب ہم خشکی پر پہنچ گئے، اب ہم نہ ڈر ہو گئے، امن والے ہو گئے، اب ہمیں کوئی پرواہ نہیں؟ یہ تمہاری بے وقوفی ہے، یہ تمہاری کم عقلی ہے۔ اللہ تمہیں یہاں بھی پکڑ سکتا ہے، خشکی میں تمہیں پکڑ لے، یا اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ایسے مشرک لوگوں پر جو کہ بے وفا ہیں، جو کہ دغا باز ہیں، جو کہ جھوٹے ہیں، اللہ ایسے مشرکوں پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا کر ان کو ہلاک و برباد کر دے۔ اللہ قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یوں بھی ہو سکتا ہے اللہ تمہاری پھر دوبارہ غرض پیدا کرے اور تمہارا دوبارہ پھر سمندری سفر ہو، پھر پکڑے جاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ پھر سمندری طوفان کے اندر پکڑے جاؤ تو کیا کرو گے؟ اس لیے تم ہوش کے ناخن لو، اپنے آپ کو سنبھالو کہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اگر مہربانی والا معاملہ کیا ہے تو تم اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں سربسجود رہو۔ یہ مکہ کے مشرکین اور دیگر مشرکین کے حالات ہیں۔ آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہمارے حالات کیا ہیں؟ ہم ساری زندگی جس منہج پر گزاریں کوئی پوچھنے والا نہیں، آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جب اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ آتی ہے پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ اس سے خلاصی دیتے ہیں تو پھر اسی نہج پر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو وہ والا شکوہ اللہ کی ذات کا جو ایک مشرک کے ساتھ تھا وہ آج کے زمانے میں ہم لوگوں کے ساتھ بھی اللہ کا شکوہ بنتا ہے کہ ہم جب ضرورت پڑتی ہے اس وقت اللہ اللہ کرتے ہیں، تکلیف آتی تو اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب تکلیف چلی جاتی پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ جب تکلیف آتی اس وقت ہمیں قرآن یاد آتا ہے کہ گھر کے اندر قرآن پڑھو، تلاوت کرو، برکت حاصل کرو۔ رزق کے اندر تنگی آ گئی، قرآن پاک کی تلاوت کرو، برکات حاصل کرو، وظائف پڑھو۔ جب اللہ رزق کے اندر کشادگی عطا فرما دیتے ہیں، تلاوت بھی بند، وظیفہ بند، سب کچھ ختم۔ یہی شکوہ ان لوگوں کے ساتھ تھا کہ تم نے وقتی طور پر اللہ کو یاد کیا، جب کام ہو گیا بھول گئے۔ اس سے بڑھ کر اور بے وفائی کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کر اور دغابازی کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کر اور دھوکہ اور فراڈ کیا ہوگا کہ اپنا کام نکالا اور اس کے بعد بھول گئے؟ یہ ایک انسان دنیا کے اندر یہ بات برداشت نہیں کرتا کہ جس نے کسی کا کام کیا ہو جب اس کو بھلا دیا جائے وہ بھی شکوہ کر دیتا ہے وہ تو ہمارا خالق ہے، وہ تو ہمارا مالک ہے، وہ تو ہمارا رازق ہے، وہ تو ہماری سانسوں کا بھی مالک ہے، ایک ایک چیز اسی کے قدرت سے چل رہی ہے، وہ شکوہ کیوں نہیں کر سکتا؟ جس کی لاکھوں نعمتیں ایک ایک منٹ کے اندر ہمارے اوپر برس رہی ہیں۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک، ربکم تمہارا رب، الذی وہ ذات ہے، یزجی لکم الفلک جو چلاتا ہے تمہارے واسطے کشتی، فی البحر دریا میں، لتبتغوا من فضلہ تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، انہ کان بکم رحیما بے شک وہ تمہارے اوپر بڑا مہربان ہے۔ یہاں پر اللہ نے تجارت کو اپنا فضل قرار دیا۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں تجارت کرنا بھی اللہ کا فضل ہے، دینی کام سیکھنے کے لیے سفر کرنا یہ بھی اللہ کا فضل ہے،
تبلیغ کے لیے سفر کرنا یہ بھی اللہ کا فضل ہے، دینی معاملات سیکھنے سکھانے کے لیے جانا اور اس سفر کو اختیار کرنا یہ بھی اللہ کا فضل ہے، لیکن قرآن پاک نے ان تمام اسفار میں سب سے زیادہ جس کا ذکر کیا وہ ہے تجارتی سفر۔ اس کو اللہ نے اپنا فضل فضل قرار دیا ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، وَإِذَا اور جب، مَسَّكُم آتی ہے تمہارے اوپر، الضُّرُّ کوئی آفت، فِي الْبَحْرِ دریا میں، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، ضَلَّ بھول جاتے ہیں، من وہ بندے، تدعون الا ایاہ جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ کو، جو اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارتے تھے وہ ان کو بھول جاتے ہیں اور صرف اللہ کی ذات کو یاد کرتے ہیں اور اسی کو پکارتے ہیں۔ ابو جہل کا بیٹا جن کا نام تھا اکرمہ، جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو یہ اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں سے بھاگ گیا، مکہ مکرمہ سے بھاگا اور جدہ چلا گیا۔ جدہ میں اس نے بحری جہاز جا رہا تھا، اس کی ٹکٹ لی اور سمندری جہاز پر بیٹھ گیا کہ میں یہاں سے سفر کر کے آگے حبشہ چلا جاتا ہوں۔ لیکن خدا کا کرنا کیا ہوا کہ پانی کے درمیان میں جب جہاز پہنچا تو طوفان کی زد میں آ گیا۔ ملاح کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ اب اس جہاز کو سوائے اللہ کی ذات کے اور کوئی نہیں بچا سکتا، صرف اللہ بچا سکتا ہے، نہ کوئی بت بچا سکتا ہے، نہ کوئی اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بچا سکتا ہے۔ ملاح کا یہ اعلان سنتے ہی اکرمہ کے دل پر چوٹ پڑی کہ یہ تو وہ باتیں ہیں جو مسلمانوں کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں بچاتا، جب مشکل میں پھنستے ہیں اللہ مشکلیں دور کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دور کر سکتا۔ تو انہوں نے وہیں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا، اے اللہ اگر آپ مجھے زندہ صحیح سلامت کنارے پہنچا دیتے ہیں تو میں سیدھا آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر حاضر ہوں گا اور جا کر وہاں اسلام قبول کر لوں گا۔ ابو جہل کا بیٹا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح سلامت کنارے پہنچا دیا اور یہ وہاں سے اترے اور جدے سے سیدھا مکہ مکرمہ کا سفر۔ ان کی جو اہلیہ محترمہ تھی وہ پہلے ہی مسلمان ہو چکی تھی اور اس نے کہا تھا ان کو کہ آپ بھی مسلمان ہو جائیں، لیکن یہ چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اب اہلیہ محترمہ کو پتہ چلا کہ میرا خاوند آ رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی کہ حضور میرا سسر تو بہت بڑا اسلام کا دشمن تھا، جبکہ ان کا بیٹا وہ بھی اب تک اسلام کا دشمن، لیکن اب وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، کیا میں اس کو امان دے سکتی ہوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کے لیے امان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ مکرمہ میں تھے اور یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک نشانی اس خاتون کو دی، کہا کہ جاؤ یہ نشانی لے جاؤ، راستے میں اگر کوئی صحابی کو مسلمان راستے میں رکاوٹ بنتا ہے یا ان کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو یہ نشانی دکھا دینا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دے دی ہے، یہ نشانی ہے۔ چنانچہ وہ اپنے خاوند کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ اکرمہ نے اسلام قبول کر لیا، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے اور اسلام کے اندر خوب خدمت کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جہاد کرتے ہوئے میدان جہاد میں شہید ہو گئے۔
حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہے سمندری سفر کے واقعات جس کا تذکرہ اللہ یہاں فرما رہے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، اور جب پہنچتی ہے، جب آتی ہے تمہارے اوپر کوئی آفت، فی البحر، سمندر میں، ظَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، بھول جاتے ہیں وہ تدعون الا ایاہ جن کو یہ پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا۔ فلما نجاکم، اب اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ فلما نجاکم، پھر جب ہم نجات دے دیتے ہیں تمہیں، بچا لیتے ہیں تمہیں، الی البر، خشکی کی طرف، اعرضتم، تم پھر جاتے ہو۔ اعرضتم، تم پھر جاتے ہو۔ جو اللہ اللہ کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے سب بھول گئے، جو تکلیف آئی ہوئی تھی سب بھول گئے، جو چیخو پکار ہو رہی تھی اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے اللہ تو ہی ہے، سب بھول گئے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اے ہے اللہ نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان بڑا ناشکرا ہے۔ یہ تکلیف کے وقت مانگتا ہے، یہ مصیبت کے وقت چیختا ہے، رزق کی تنگی کے وقت چیختا ہے، پکارتا ہے ہمیں، لیکن جب اس کو سب کچھ مل جاتا ہے یہ ناشکری اختیار کر لیتا ہے، یہ بھول جاتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ أَفَأَمِنْتُمْ، استفہامیہ سوالیہ انداز، أَفَأَمِنْتُمْ، کیا تم نہ ڈر ہو گئے، أَن يَخْسِفَ بِكُمْ، یہ کہ دھنسا دے تمہیں، جانب البر، خشکی کے کنارے پر۔ تم سمندر میں تھے تو چیخو پکار کر کے اللہ کو یاد کر رہے تھے، اب خشکی کے کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کو بھول گئے ہو۔ کیا تم نہ ڈر ہو گئے ہو کہ اللہ تمہیں دھنسا دے اسی خشکی کے کنارے پر، او یرسلا، یا بھیج دے، علیکم، تمہارے اوپر، حاسباً، پتھروں کی آندھی، آندھی کے ساتھ پتھر اللہ بھیج دے، جس طرح قوم عاد پر اللہ نے پتھر بھیجے، ہلاک کر دیا۔ ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر نہیں پاؤ گے تم اپنے لیے کوئی نگہبان۔ ام امنتم، اگلا سوال، کیا تم نہ ڈر ہو گئے، ان یعیدکم فیہ، یہ کہ پھر لے جائے تمہیں اسی سمندر میں، تارتن اخری، دوسری بار۔ اللہ تو قادر ہے پھر تمہاری ضرورت پڑ جائے اور تم پھر سمندری سفر اختیار کرو اور اسی طریقے سے پھر جا کر طوفان کی زد میں پھنس جاؤ۔ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا، پھر بھیجے تمہارے اوپر، قاصفاً من الریح، قاصفاً سخت جھونکا، من الریح ہوا کا۔ اللہ قادر ہیں کہ وہاں پر جب طوفان میں دوبارہ جا کر پھنسو، وہاں اللہ تمہارے اوپر سخت ہوا کا جھونکا بھیجے۔ قاصفاً کا لفظی معنی ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والا، آپس میں ایک دوسرے کے اندر لگ لگ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، من الریح، ہواؤں کے ذریعے سے۔ فَيُغْرِقَكُمْ، پھر اللہ تمہیں غرق کر دے، بِمَا كَفَرْتُمْ، تمہاری ناشکری کی وجہ سے۔ یہ تو اللہ قادر ہے، کیا تم نہ ڈر ہو گئے، یہ دوبارہ نہیں ہو سکتا، دوبارہ نہیں تمہارا ایسا سفر پیش آ سکتا، دوبارہ نہیں تم پکڑے جا سکتے۔ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ، اللہ تمہیں غرق کر دے گا، تمہیں ناشکری کے اوپر دھنسا دے گا اور تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ، پھر نہیں پاؤ گے تم، لَكُمْ، اپنے لیے، علینا، ہمارے مخالف، بھی، اس سمندر میں، تبیعا، کوئی پیچھا کرنے والا، ہمارے اوپر کوئی بدلہ لینے والا نہیں آ سکے گا تمہارے لیے۔ اللہ کی ذات قادر مطلق، اللہ کی ذات علی کل شیء قدیر، اللہ کی ذات علیم بذات الصدور۔ جب اللہ کسی کو ناشکری کے اوپر پکڑیں، اللہ کسی کو کفر کے اوپر پکڑیں، اللہ کسی کو شرک کے اوپر پکڑیں،
تو اس کا پیچھے بدلہ لینے والا کوئی نہیں ہے، کوئی پیچھے آنے والا نہیں جو اللہ سے آ کر پوچھ سکے کہ یا اللہ اس کو ہلاک کیوں کر دیا۔ اگلی آیت مبارکہ میں کل کے سبق میں ایک بات گزری، جب اللہ نے ابلیس کو ملعون قرار دے دیا، اس نے یہ لفظ بولا تھا، اے اللہ اس انسان کی وجہ سے، اس انسان کو تو نے میرے اوپر عزت دی، ھذا الذی کرمت علی، قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، بھلا دیکھیں کہ آپ نے اس انسان کو میرے اوپر عزت دے دی، اس کو میں اس سے افضل بنا دیا۔ یہ ابلیس کا شکوہ تھا۔ اللہ نے اس کا جواب، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، البتہ تحقیق ہم نے عزت دی بنی آدم کو، وَحَمَلْنَاهُمْ اور ہم نے سواری دی ان کو، فِي الْبَرِّ خشکی میں، وَالْبَحْرِ اور دریاؤں میں، وَرَزَقْنَاهُمْ اور ہم نے رزق دیا ان کو، مِنَ الطَّيِّبَاتِ پاکیزہ۔ یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے بنی آدم کو باقی مخلوقات سے فضیلت اور عزت عطا فرمائی۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ اور ہم نے فضیلت دی ان کو، عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا اپنی مخلوق میں بہت سی لوگوں پر، بہت سی چیزوں پر، مخلوقات میں بہت سی مخلوقات پر انسان کو فضیلت دی، تفضیلا بڑھائی دے کر۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان کس کس سے افضل ہے؟ انسان فرشتوں کے علاوہ باقی تمام مخلوقات سے افضل ہے، اور پھر وہ انسان جو کہ مومنین ہیں، نیک لوگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اللہ کا قرب اختیار کرنے والے ہیں، یہ فرشتوں سے بھی افضل ہیں۔ لیکن جو اللہ کے مقربین فرشتے، حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل علیہم السلام وغیرہم، یہ فرشتے ان مومنین کاملین سے بھی افضل ہیں، اولیاء اللہ سے بھی افضل ہیں۔ اور پھر انبیاء علیہم السلام، ان کا درجہ ان ملائکہ خاص میں سے ان سے بھی افضل ہے۔ اللہ کے جو مقربین فرشتے ہیں، انبیاء علیہم السلام کا درجہ ان سے بھی اعلیٰ ہے۔ اب باقی پیچھے بچ گئے کافر، فاجر لوگ، ان کی فضیلت فرشتوں سے کیا ہونی ہے؟ یہ فرشتوں سے افضل کیا ہونے ہیں انہوں نے؟ یہ تو جانوروں سے بھی گیا گزرے ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ وہ لوگ ہیں جو جانوروں کی طرح ہیں۔ یہ اللہ نے قرآن میں کہا۔ کافر ہے، فاجر ہے، مشرک ہے، یہ وہ لوگ ہیں، اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو جو بندہ اپنے خالق کو مان کر چلتا ہے، خالق کی فرما برداری میں زندگی گزار رہا ہے، اس کا درجہ دیکھیے کہاں ہے۔ اور جو خالق کی نافرمانی میں آ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں آ گیا، اس کا درجہ دیکھیے کہاں ہے۔ یہ اللہ نے دنیا کے اندر درجات بتا دیے، یہی قیامت کے دن فیصلہ ہونا ہے۔ جو مقربین ہوں گے، اللہ کے نیک بندے ہوں گے، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ درجات میں جگہ عطا فرمائیں گے، اور جو اللہ کے ناپسندیدہ ہوں گے،
جانوروں سے بھی بدترین لوگ ہوں گے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، جانوروں سے بھی بدترین۔ یہ لوگ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جائیں گے، جہنم کے اندر جائیں گے سزائیں بھگتنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج کے سبق میں ہمیں یہ نصیحت عطا فرمائی کہ دیکھو اللہ کی ذات ہی مشکل کشا ہے۔ جب مشکلوں کے وقت وہ ذات مشکل دور کرتی ہے تو وہ اس بات کا حق رکھتی ہے کہ جب تمہارے اوپر خوشحالیاں ہوں تو پھر بھی اسی رب کو یاد کرو۔ جب آپ نے مشکلوں کے وقت وظیفے پڑھنے شروع کیے، قرآن کی تلاوت شروع کی، ذکر و اذکار اور روزے رکھنے شروع کیے، تو آپ کا حق بنتا ہے جب خوشحالیاں آ جائیں تو پھر بھی روزے رکھ کے اللہ کو راضی کرو، پھر بھی ذکر و اذکار کر کے اللہ کو راضی کرو، پھر بھی قرآن پاک کی تلاوتیں کر کے اللہ کو راضی کرو۔ صرف مشکلوں کے وقت درود پاک نہیں پڑھا جاتا، مشکلوں کے وقت صرف قرآن نہیں پڑھا جاتا، قرآن پاک تو ہر حال میں مشکل کے وقت بھی پڑھو، خوشحالی کے وقت بھی پڑھو۔ جب انسان اپنی زندگی کی روٹین بنا لیتا ہے تو پھر جب مشکل کے وقت وہ اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔